لیں، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید اٹھا لیں، آپ اپنے لیے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ کمبٹ ہنس رہا ہے، کیا تو ہے کمبٹ ہنس رہا ہے۔ اچھا صحابیت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، اور جب آپ اپنے ذہن میں وہ باتیں محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ صحابیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہ صحابی ہے، تیسری کوئی شرط نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہ صحابی ہے۔ بعضوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لیکن ایمان جس کے دل میں آ جائے اور وہ ایمان کا مزہ چکھ لے اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ یہ اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ارتداد حقیقی ہے نا، یہ ناممکن ہے، اور ارتداد جو ہوتا ہے یہ صوری ہوتا ہے، صورتاً ہوتا ہے۔ حقیقی ارتداد کے جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پنجاب کے کسی علاقے میں میں پروگرام پہ تھا، وہاں تقریر کے بعد کچھ لوگ ایک لسٹ لے آئے، کہنے لگے جی یہ دیکھو، آپ کہتے ہیں صحابہ مرتد نہیں ہوتے، یہ دیکھو یہ فلاں صحابی ہے، حضور کی محفل میں اس کا ہونا ثابت ہے، اور پھر اس کا ارتداد یہاں ثابت ہے، یہ دیکھو یہ صحابی ہے، فلاں جنگ میں اس کا ہونا ثابت ہے، پھر آگے ارتداد ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد نہیں ہوتے؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ پہلے صحابی کی تعریف سمجھیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جائے، بس یہ صحابی ہے، اور تیسری کوئی شرط نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لیکن ایمان جس کے دل میں آ جائے، ایک دفعہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے، اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات صحابی کی تعریف۔ دوسری بات، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آج پیدا کرے اور لاکھوں سال زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی سجدے میں گزار دے، اتنی طویل زندگی سجدے میں گزار کر وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، غوث اور قطب تو ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ایک لمحہ حضور علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عابد کی عزت ہم کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے، اور صحابی کی عزت کرتے ہیں صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔
اور عابد کی لاکھوں سال کی عبادت پر ایک لمحے کا دیدار مصطفیٰ یہ بھاری ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ دو باتیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل صحابیت کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ تیسری بات کہ صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صحابی اگر آدھا شیر جو یا ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، او لوگوں تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا ثواب اس صحابی کے ثواب کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ تو صحابیت اعمال میں مؤثر بھی ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اعمال نامے میں اور کوئی بھی عمل نہ ہو، صرف صحبت رسول مل جائے تو صحابی بالآخر صحابی ہوتا ہے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عامل قلیلا و اجر کثیرا، کہ عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا۔ لم یسجد للہ سجدتن قط، ایک سجدہ بھی اللہ کو وہ کر نہ سکا، لیکن صحابی تو بن گیا نا۔ اب یہ ایسا صحابی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی ایک نماز بھی نہیں، کوئی ایک سجدہ بھی نہیں، لیکن یہ صحابی تو بن گیا نا۔ ہاں بھائی، اب یہ بعد میں آنے والے ہزاروں غوثوں قطبوں ابدالوں سے اس صحابی کا مقام اونچا ہے۔ تو مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اور عمل نہ بھی ہو، صرف صحبت رسول مل جائے تو بھی یہ مقام صحابیت اس کو مل جاتا ہے۔ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار۔ پانچویں بات، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، کفر نہ ہو۔ کفر کی بات میں نے شروع میں کر دی کہ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ کفر نہ ہو، باقی کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اعمال کو حبط کرنے والی چیز کفر ہے۔ جب تک عمل کو مبتل نہ ملے، باطل کرنے والا نہ ملے، اس وقت تک عمل باطل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی حج کرتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ خدا نہ خواستہ یہ واپس آ کر اور داڑھی منڈا لیتا ہے، گناہ کا کام کیا نا، کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کر دیا۔ اب کیا خیال ہے، حج اس کا باطل ہو گیا؟ کیا حاجی صاحب اب نہیں رہے؟ وہ حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا۔ تو جس طرح یہ گناہ اس کو حاجی صاحب کے مقام سے اتار نہیں سکتا، کیونکہ اعمال کو حبط کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر خدا نہ خواستہ وہیں وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہو جانے کے بعد پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے، نماز کا وقت باقی ہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جب یہ مرتد ہوا تو ارتداد جو ہے یہ عمل کو حبط کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اعمال کو باطل کرنے والی چیز کفر ہے۔ کفر نہ ہو، باقی کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔
وہ خطائیں، وہ گناہ وہ کیوں ہوئے، اس کی حکمتیں کیا تھی، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن اگر کوئی خطا، کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو، مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ صحابی بالآخر صحابی ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ صحابہ سے خطائیں کیوں ہوئیں، صحابہ سے خطائیں کیوں ہوئیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تعلیم دین کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اور تعلیم دین صرف بتا دینے سے کافی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا، عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم کیا تو عملاً نماز پڑھ کر بھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے جہاد کا حکم کیا تو عملاً جہاد کر کے بھی دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے روزے کا حکم کیا تو عملاً روزہ رکھ کر بھی دکھایا۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ساری تقسیم آپ کے اور ہمارے لیے ہے، آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ وگرنہ حضور علیہ السلام پر تمام چیزوں کی تعلیم امت کو دینا نبی پر فرض ہے۔ فرض کی تعلیم نبی پر فرض ہے، واجب کی تعلیم نبی پر فرض ہے، سنت کی تعلیم نبی پر فرض ہے۔ مثلا مسواک کرنا سنت ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینا نبی پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ عمل سکھایا بیان جواز کے لیے۔ یہ بیان جواز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کے اوپر فرض کی تعلیم دینا بھی فرض ہے، واجب کی تعلیم دینا بھی فرض ہے، جواز کی تعلیم دینا بھی فرض ہے، سنت کی تعلیم دینا بھی فرض ہے، مستحب کی تعلیم دینا بھی نبی پر فرض ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو حکم کیا عملاً کام کر کے بھی دکھایا، جو حکم کیا عملاً کر کے بھی دکھایا۔ بھائی ایک روایت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور بچے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، پھر سجدے کے لیے ممبر سے اتر کر نیچے سجدہ دیتے ہیں، پھر اٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ بیان جواز کے لیے، بیان جواز کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی تعلیم دینا بھی نبی پر فرض، واجب کی تعلیم دینا بھی نبی پر فرض، سنت کی تعلیم دینا بھی نبی پر فرض ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام وہ حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حکم کر سکتے ہیں کہ یہ کرو، لیکن وہ عملاً کام کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ وہ حکم ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ کرو۔ اب حضور علیہ السلام یہ حکم تو کر سکتے ہیں کہ توبہ کرو، لیکن عملاً پریکٹیکل کر کے دکھائیں، توبہ کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو، پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو۔ حضور علیہ السلام گناہوں سے تو پاک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک توبہ استغفار ہے رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، وہ الگ چیز ہے۔ حقیقی توبہ، گناہوں سے توبہ، حضور علیہ السلام حکم تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً وہ کام کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ پہلو امت کو سکھانا نبی پر تو فرض ہے۔ کیسے سکھائیں امت کو تعلیم؟ یہ کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عملی طور پر دکھانے کے لیے جس جماعت کو میدان میں لے آئے اس جماعت کو کہتے ہیں صحابہ۔ صحابہ آئے اور ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے کیا ہوئی؟ خطائیں ہوئیں، تکوینی طور پر ہوئیں، اور ان سے جو خطا ہوئی اور خطا کے بعد پھر توبہ بھی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ توبہ بھی ہوئی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گئی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا، پھر اس طرف سے آئے، پھر چہرہ پھیر دیا۔ بالآخر حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو رجم کروایا۔ پتھر مارتے وقت ایک شخص نے حضرت ماعز کو برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام نے وہ جملے سن لیے اور فرمایا خبردار میرے صحابی ماعز کو برا نہ کہو۔ اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو معافی مل جائے۔ اب دیکھیں صحابی کی خطا ہوئی، صحابی سے خطا ہوئی، پھر توبہ ہوئی، تو ایک نمونہ بن گیا نا، کہ یہ ایک نمونہ بنا آنے والی امت کے لیے کہ اگر تم سے خطا ہو جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ دین کی تکمیل ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی نا۔ اب ہر عمل میں نبی استاد ہیں صحابہ کے اور صحابہ استاد ہیں امت کے۔ نماز میں نبی استاد صحابہ کے، صحابہ استاد پوری امت کے۔ جہاد میں پہلے استاد نبی ہیں صحابہ کے، بعد میں صحابہ استاد ہیں پوری امت کے۔ لیکن یہ توبہ والا عمل جو ہے اس میں امت کے سب سے پہلے استاد جو ہیں وہ صحابہ کرام، اور ان سے جو خطا ہوئی وہ تکمیل دین کا سبب بنی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پر ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی کسی صحابی کی خطا بیان کی جائے نا، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اصلاحی حکم سے پہلے کی خطا ہے یا بعد کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی صحابی کی کوئی خطا آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خطا اصلاحی حکم سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اگر وہ خطا اصلاحی حکم سے پہلے کی ہے پھر تو وہ خطا ہے ہی نہیں، کیونکہ اصلاحی حکم آیا بعد میں، یہ عمل ہے ان کا پہلے۔ اس کی مثال آج کل جو فتنے ہیں نا، وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، بند کمرے میں بٹھا کے کہتے ہیں دیکھو جی وہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور بخاری اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اور آپ نے اہل سنت کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جمعے پڑھے، کسی سنی مولوی نے آپ کو یہ باتیں بتائیں؟ نہیں بتائی۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب ذہن تو خراب ہوگا نا، نوجوان کا ذہن تو خراب ہوگا، لیکن جب وہ شریعت کے اس اصول سے واقف ہوگا کہ بھائی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو شراب پیتے تھے وہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے یا بعد میں پیتے تھے؟ کہتے ہیں جی پہلے پیتے تھے۔ جب پہلے پیتے تھے اور شراب کی حرمت آئی ہی بعد میں، شراب کی حرمت آئی ہی بعد میں، تو اصلاحی حکم بعد میں آیا اور یہ عمل پہلے کا ہے، تو اب یہ خطا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اصلاحی حکم آیا ہی بعد میں نا، شراب حرام ہوا ہی بعد میں۔ اگر پہلے کوئی پیتا ہے تو گناہ بنے گا؟ گناہ تو تب بنے گا کہ شریعت روکتی ہو اور یہ نہ رکتا ہو اور پھر بھی وہ عمل کرے، یہ ہے خطا۔ اب وہ اصلاحی حکم بعد میں آیا اور یہ عمل پہلے ہے، تو یہ خطا بنتی ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ صحابی کی خطا اصلاحی حکم کے بعد کی ہے، اصلاحی حکم کے بعد کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحبت کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں توبہ کی توفیق دی، اور وہ توبہ کر کے ہی اس دنیا سے گزرے، توبہ کر کے ہی اس دنیا سے گزرے۔ اب صحابہ کی خطا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اصلاحی حکم سے پہلے کی ہوگی یا بعد کی ہوگی۔ اگر وہ پہلے کی ہے تو یہ تو خطا ہی نہیں ہے، کیونکہ اصلاحی حکم آئے ہی بعد میں، اور اگر یہ اصلاحی حکم سے بعد کی خطا ہے تو اس خطا کو توبہ لگی ہوئی ہے، اس خطا کو توبہ، اور توبہ جب گناہ کو لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے، توبہ جب گناہ کو لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں
یہ جو حکیم ہوتے ہیں نا، حکیم، ان کے پاس بڑے زہر ہوتے ہیں اور وہ اچھے خاصے مہلک ہوتے ہیں، سم الفار، شینکھیا، یہ زہر ہے، مہلک ہے، لیکن حکیم ان سے کشتے بناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے زہر کو مار کر کشتہ بنائے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اب یہ پہلے مہلک ہیں، جب حکیم کا ہاتھ لگ گیا تو اب اچھا خاصا یہ مقوی بن جاتا ہے، کشتہ بن جاتا ہے۔ تو گناہ بھی ایک زہر ہے، اور اس گناہ کو جب توبہ لگتی ہے تو وہ گناہ مر جاتا ہے، تو اب وہ گناہ نہیں رہا، کشتہ گناہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اور گناہوں کا نیکیوں میں بدلنا، اس کا ثبوت بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک عبد کو کہیں گے اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، تو وہ پڑھتا جائے گا اور شرم ساری کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے پڑھتا جائے گا۔ پڑھ کر جب مکمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ تو وہ کہے گا اچھا ایسا ہونا ہے کہ پھر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں نے تو وہ گناہ اپنے پڑھے ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور وہ یہی لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کے توبہ کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے صحبت کی نور کی برکت سے اللہ نے انہیں یقیناً توبہ کی توفیق دی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو صحابی کی خطا بتائے اور توبہ نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے اور الا اللہ نہ کہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں۔ کیا یہ کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے نا۔ اور جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے تو اب یہ نہ صرف یہ جائز بلکہ ہمارا ایمان بن جاتا ہے۔ تو جو آدمی صحابی کی خطا بیان کرے اور توبہ بیان نہ کرے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو آدمی لا الہ تو کہے اور الا اللہ۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات، حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک یہاں نسخہ بتایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی کسی صحابی کی کوئی خطا بیان کرے، آپ انہیں کہیں کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ پھر کیا ہوا بھائی؟ صحابہ جنگ احد میں حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا تھا یا تیرے لیے فیصلہ چھوڑ کے چلے گئے؟ پھر کیا ہوا؟ اگر وہ جنگ سے بھاگے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے معاف کر دیا، حضور نے اپنی کلاس میں بٹھا دیا، اب کسی کو بک بک کرنے کی اجازت ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ایک اچھا خاصا نسخہ ہے کہ صحابی سے زنا ہو گئی، اچھا زنا ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس پر اپنے نئے فیصلے مسلط کرو؟ بھائی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، اچھا لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہنگامہ ہوا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر بڑا خون خرابہ ہوا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہوئی، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی جنگ ہو گئی، بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی نا۔ تو یہ جو پھر کیا ہوا، یہ جو جواب ہے نا، یہ اس کے گلے میں رسی ہے، جتنا اوپر چڑھتا جائے آپ اس کو ڈھیل دیتے جائیں اور ٹھنڈے مزاج سے پوچھتے جائیں اچھا پھر کیا ہوا،
خون خرابے ہو گئے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی لڑائی ہو گئی، بھائی پھر کیا ہوا؟ جتنا اوپر چڑھے گا اتنا ہی اوپر سے اس کو گرنا پڑے گا. صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں قرآن مجید سے یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ذہن نشین فرما لیں گے نا، کاپی نشین نہیں، ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اعتراضات ان کو آسانی سے آپ حل کر سکیں گے. قرآن مجید سے مذہب شیعت کا رد یہ بہت مضبوط رد ہوتا ہے، اور اس پر ایک دو آیتیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. جتنے بھی فرقے بنے ہیں، مذہب بنے ہیں، وہ انجانے میں بنے ہیں. کوئی پھسل کر بنے ہیں، کوئی آیت نہیں سمجھ سکا وہیں سے پھسلا اور ایک الگ فرقہ بن گیا، کوئی کہاں سے پھسلا. لیکن مذہب شیعہ یہ نا سمجھی سے نہیں وجود میں آیا. جان بوجھ کر یہودیوں نے اسلام کے مقابلے میں ایک سیمپل پیش کیا ہے جو اینٹی اسلام فرقہ ہے، اور یہ انجانے میں نہیں بنا، یہ جان بوجھ کر یہودیوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے، یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ترجمہ ہے صفت موصوف کا. حالانکہ یہاں خیر جو ہے اس کی اضافت ہے امت کی طرف، اور یہ اضافت منی ہے. اضافت کیا ہے؟ منی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت ہو. ایک ہے بہترین امت ہو اور ایک ہے بہترین امت ہو. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ امیر قوم ہے، یہ امیر قوم ہے، اور یہ امیر قوم ہے. فرق سمجھ آیا؟ یہ امیر قوم ہے یعنی یہ ساری قوم امیر ہے، اور یہ امیر قوم ہے یعنی ساری قوم میں سے یہ امیر ہے. تم بہترین امت ہو، ساری امت ہے، لیکن یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو یعنی ساری امت میں سے تم بہترین ہو. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا جو غائب ہوں؟ ہاں بھائی. تو قرآن مجید کے نزول کے دور میں جو لوگ موجود تھے حضور علیہ السلام کے سامنے، جو موجود تھے وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. قرآن مجید کی یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے. اگر تمہارے پاس کوئی بھی کتاب نہ ہو، کوئی بھی حوالہ نہ ہو، کوئی بھی تمہارے پاس کتاب نہ ہو، مذہب شیعہ کو باطل ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے. تم بہترین امت ہو. اس کو تھوڑا سمجھیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کن کو کہا؟ اس میں تو کوئی اشکال کیل کال تو نہیں ہے نا، یہ تو کنفرم ہو گئی. اب ایک طبقہ ہے جو اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں میں اس نے بڑی فہرست لگائی ہوئی ہے کہ یہ صحابہ بہترین کہاں تھے. انہوں نے تو کلمہ بدل دیا، خلافت پہ قبضہ کر دیا، باغ فتح پہ قبضہ کر دیا، متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بہترین کہاں تھے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. وہ فرقہ کہتا ہے وہ بدترین تھے، قرآن کہتا ہے بہترین تھے. تو اب ہم اس فرقے کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جن کو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو،
اگر انہوں نے آگے چل کر باغ فدق غصب کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہوتا نا. سمجھ رہے ہو نا؟ اگر انہوں نے آگے چل کر خلافت پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا نا. اگر انہوں نے آگے چل کر خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا نا. تو اللہ ایسے لوگوں کو بہترین فرماتے، لیکن اللہ نے بہترین فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں من گڑت ہیں. صحابہ بہترین ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ بہترین ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہاں یہ شیعہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ اس وقت بہترین تھے لیکن بعد میں انہوں نے ایسے عمل کیے کہ اب وہ بہترین نہیں رہے. یہ بات ذہن میں رہے. ہم کسے کہیں کہ یہ بہترین ہے، کل وہ بدترین نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے. ہم کسی کو اچھا کہیں، کل وہ برا نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے. ہم کسی کو صحیح کہیں، کل وہ غلط نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے. ہم کسی کو نیک کہیں، کل وہ بد نکل پڑے، ایسا ہو سکتا ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو بہترین فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو جان کر اور آخری گھڑی تک یہ کون 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 سے عمل کرے گا، اللہ یہ سب جان کر خبر دے رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اللہ جن کو کہتا ہے یہ بہترین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی بہترین ہے اور آخری گھڑی تک بہترین. اللہ جن کو مومن کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی مومن ہے، آخری گھڑی تک مومن. اللہ جنہیں کامیاب کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی کامیاب ہیں، آخری گھڑی تک کامیاب. یہ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. خلافت، کرتاس، باغ فدق، متا، تراوی، یہ سارے الزام اس آیت نے رگڑ لیے یا نہیں رگڑ لیے؟ کوئی تمہارے پاس کتاب نہ ہو، بولو بھائی اگر انہوں نے آگے چل کر خاتون جنت کو گھر کو آگ لگانی ہوتی، اللہ کے تو علم میں پہلے ہوتا نا، تو اللہ ایسے لوگوں کو بہترین کیوں فرماتا؟ لیکن اللہ نے فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے الزام غلط ہیں، صحابہ سچے. صحابہ کیا ہیں؟ اب آگے چلیے. آگے اللہ تعالیٰ نے 3 خبریں دی. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بڑا اہم مقام ہے. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب دیکھیں ساری امت کو یہ حکم ہے کہ بھلائی کا حکم کرو، لیکن صحابہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کرتے ہو. ساری امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم برائی سے روکو، لیکن صحابہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم روکتے ہو. ساری امت کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، لیکن صحابہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو. اب تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. ذہن کو تھوڑا منطقی بنائیں. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے. تم برائی سے روکتے ہو، جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے، جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے. تو جس سے روکتے ہو وہ برائی ہے. صحابہ نے متے سے روکا نا، یہ برائی ہے. تکیے سے روکا نا، یہ برائی ہے. تراویح کو جاری کیا نا، یہ بھلائی ہے. یہ سارے اعتراضات، الصلاۃ خیر من النوم کو جاری کیا نا، یہ بھلائی ہے. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو نا، جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ سارے اعتراض اس آیت نے اٹھا لیے نہیں اٹھا لیے؟ اب ہمارا شیعوں سے سوال ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ اللہ نے ہوا میں تیر تو نہیں چلائے نا،
اللہ نے جن کو بہترین کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ کون لوگ ہیں بتاؤ، یہ کون ہے؟ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے تو صحابہ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے ہٹاتے ہیں، تم بتاؤ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بتاؤ کون ہے؟ پتہ ہے شیعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کے دور میں آئیں گے۔ بھائی کن تم یہ موجودین کے لیے ہے یا غائبین کے لیے؟ موجودین کے لیے نا، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اس کا جواب یہ کوئی تک بنتی ہے کہ اللہ کہے کہ تم اور یہ کہے نہیں وہ جو آئیں گے یہ وہی بہترین ہے، تو یہ کوئی جواب ہے؟ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جواب جو ہمیں دل سے بھی نہیں لگ رہا، پھر انہوں نے ایک اور کلا بازی کھائی، کہا کہ جی وہ اس سے حضرت علی مراد ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ یہ بھی بڑا لطیفہ ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ یہ سیغے سارے جمع کے ہیں، مراد واحد کیوں، اس بحث میں نہیں جاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت تو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت علی جہاں اور صحابہ ہیں وہاں حضرت علی بھی، لیکن تم شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، لیکن تم نے جو حضرت علی کی تصویر پیش کی ہے وہ ایسی پیش کی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے قرآن بدلتا رہا، علی خاموش، آذان بدلتی رہی، علی خاموش، خلافت پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگائی گئی، علی خاموش، باغ فتح پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، اور جی متے جیسی عظیم عبادت کو روکا گیا، علی خاموش، تراویح جیسے گناہ کو جاری کیا گیا، علی خاموش۔ تم نے جو حضرت علی کی تصویر پیش کی ہے اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، وہ تو وہ پیش کی ہے کہ علی نہ تو بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے، لیکن قرآن تو کہتا ہے بہترین وہ ہیں جو بھلائی کا حکم بھی کرتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حضرت علی ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ آئی بات سمجھی؟ قرآن مجید کی یہ آیت آگے بیان کر سکو گے؟ ایک اور آیت بھی آپ کو تھوڑی چکھا دیتا ہوں، یہ اسی آل عمران میں آخر میں ہے۔ آیت ہے یہ آل عمران کی آخری آیتوں میں ہے، 195 آیت ہے۔ فالذین ہاجروا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، نام کسی کا بھی، استثناء بھی کسی کی، فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، سب اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ بولو، مہاجرین کی تعداد کتنی ہے؟ مرد عورتیں ملا کر 114، مہاجرین کی تعداد 114، ٹھیک ہے۔ اس میں خلفائے راشدین جو ہیں یہ مہاجرین میں۔ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے گئے۔ دیکھیں دنیا میں جو محب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو کہتا ہے مجھے یہ صدمہ بھی تیری وجہ سے آیا، لیکن وہ محبوب نہیں مانتا، اور جس دن وہ محبوب مان جائے اس دن عاشق کے لیے عید سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ ہے عاشق، محب ہے، اور محبوب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو صدمہ میرے راستے میں آیا، تو یہ صحابہ کے لیے کتنے لطف کی بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا
وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے قتال کیا بھی صحیح اور شہید بھی ہوئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بضرور میں ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا. اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ 2. ضرور ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، ضرور ضرور ان کو جنت میں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، مہاجرین کی ہو رہی ہے، اور خلفائے راشدین مہاجرین میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور بضرور گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا. اب آئیے، یہاں ہم شیعوں کو کہتے ہیں کہ لگاؤ میدان، جو صحابہ پر اعتراض کر سکتے ہو وہ جمع کرو، جو کتابیں، عبارتیں، روایتیں جمع کر سکتے ہو جمع کر کے لاؤ. لگاؤ میدان، جتنی کتابیں جمع کر سکتے ہو، اعتراض جمع کر سکتے ہو جمع کرو. ہم میدان میں قرآن کی یہ آیت لائیں گے، ہم میدان میں قرآن کی یہ آیت لے آئیں گے. میری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں. صحابہ کی خطائیں کوئی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں، صحابہ کی خطائیں کوئی ہمیں حدیث میں نہیں، صحابہ کی خطائیں اگر ہمیں کوئی قرآن کی آیتوں میں بھی دکھا دے گا تو ہم پھر بھی صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی. آئی بات سمجھ؟ اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب کتنی یہ اہم آیت ہے اور پورے مذہب شیعت کا رد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور بھی پڑھیں ہیں؟ یہ جلدی ہے، مجھے ہے جلدی. یہاں پہ جو وفات یہ ہے کہ انہوں نے کتاب، یہ ہجرت سے پہلے تھوڑی کہ ہجرت کے بعد تو ہوا نا، تو یہ ہاجروا پہلے ہے، قاتلوا قتلوا بعد میں ہے. قرآن میں کیسے ساتھ صحابی جہنم میں جائے گا؟ جی صحابی کیا جہنم میں جائے گا؟ لا حول ولا نہیں جائے گا. ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جہنمی ہے. تو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے گئے جبکہ وہ بڑا جنگجو تھا. ایک جنگ میں دیکھا کہ اس صحابی کو دیکھتے رہے، پیچھے لگ گئے، وہ جنگ میں خودکشی کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اب یہ صحابی، یا تو آپ کی تعریف جو صحابی کی آپ نے کی وہ تعریف جامع نہیں، یا تو یہ صحابی. اور دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ اسی عمل میں تا ابد رہتا ہے. تو مطلب یہ صحابی اسی عمل میں رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ روایت کہاں پر ہے؟ سیاستہ میں پڑھائی جاتی ہے. کون سی کتاب میں؟ مسلم شریف میں. اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس عنوان کو دیکھ لیتے ہیں، صحابی کو، اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں. اس روایت پر کچھ کیلو کال ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. آگے بھائی ایک اور آیت ہے، سورہ حشر کی، سورہ حشر کی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ تعالیٰ یہاں مال فے کے مستحقین کا ذکر کر رہے ہیں.
اور اجمالی طور پر یہاں پر 3 طبقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. کتنے طبقے؟ 3 طبقے. ان میں سے پہلا طبقہ ہے مہاجرین کا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے لے کر اولئک هم الصادقون تک. یہ کیا ہے؟ مہاجرین کا. اور دوسرا طبقہ ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. اچھا میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تھوڑا لمبا بحث ہے، اس کو میں پھر پڑھا لیتا ہوں. صحیح ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں. ہاں میں نے بھی یہ پڑھی تھی پر مجھے سوال یاد میں آیا. بہت اچھا سوال کیا.